الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیے بلند آواز میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین مجلس، اس میلاد رسول میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام احباب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. وقت تو کافی ہو چکا ہے، ایک دوسرا میلاد بھی ہے، آواز بھی آپ کو مل رہی ہے. بس تھوڑی دیر اس مہینے کی مناسبت سے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا؟ رجب چل رہا ہے نا؟ دیکھ رہے کرے جی، یہ بڑے پیر کا مہینہ چل رہا ہے. کس کا؟ بڑے پیر صاحب. زور سے بولیے، کس کا مہینہ ہے؟ بڑے پیر صاحب کا مہینہ چل رہا ہے. آج بڑے پیر صاحب کا علمی دنیا میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ کم سے کم یہ خبر ہو کہ صرف ہم اور آپ کہتے ہیں بڑے پیر بڑے پیر بڑے پیر. یہ آخر ہیں کون؟ اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی ایک جھلک سنیے. دنیا کے اندر ہر لائن میں ایک دوسرے سے حسد کرنے والے، ایک دوسرے سے جلنے والے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اعلیٰ کہنے والے ہر زمانے میں تھے. یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. ایک عالم دوسرے عالم کو بڑھیا نہیں کہتا، ایک ماسٹر دوسرے ماسٹر کو بڑھیا نہیں کہتا، ایک سرپنچ دوسرے سرپنچ کو بڑھیا نہیں کہتا. ہر ایک سے اپنے آپ کو وہ بندہ اعلیٰ، عظمت والا، رفعت والا خود کو سمجھتا ہے. اور یہ بات بھی حق ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے شہرت دے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم اور آپ
کسی کو اگر چاہیں کہ عزت کی آخری بلندی پر پہنچا دیں، اور جب تک خدا نہ چاہے اس بندے کی مقبولیت نہیں ہوگی۔ بڑے پیر صاحب 18 سال کی عمر میں اپنے گاؤں سے نکل کر بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ پورے 8 سال تک پڑھتے رہے، اتنا پڑھا کہ جتنے علوم و فنون تھے ان علوم و فنون میں آپ نے پی ایچ ڈی کر لی۔ سبحان اللہ، پڑھاتے رہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، آپ تک ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے اس مائکرو فون کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن جب بڑے پیر صاحب کا بیان ہوتا تو یہ مائکرو فون، ساؤنڈ سسٹم کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم آپ پر تھا کہ بغیر مائک کے آپ کا بیان ہوتا 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور جو آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کی گفتگو سنتا اتنی ہی آواز 70 ہزار کے مجمع میں جو پیچھے ہوتا اسے بھی اتنی ہی آواز ملتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ جب آپ نے تمام علوم کو پڑھ لیا تو ابھی پڑھا ہی رہے ہیں، آپ تقریر نہیں کرتے تھے، پڑھانے کا معاملہ چل رہا تھا۔ آپ خود کہتے ہیں ایک دن میں کھانا کھا کر سویا تھا، ظہر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی لم لا تتکلم، اے میرے بیٹے عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک عجمی شخص ہوں، میں عجم کا رہنے والا ہوں، اور بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا پائے جاتے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ آقا نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ سبحان اللہ، خواب میں بڑے پیر نے اپنا منہ کھولا، کھولنے کے بعد اللہ کے رسول نے بڑے پیر صاحب کے منہ کے اندر 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد علی آئے، علی نے کہا اے میرے بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور ڈر لگتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اپنا منہ کھولو۔ بڑے پیر صاحب منہ کھولتے ہیں، مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ علی نے فرمایا اب آج سے تقریر کرنا شروع کر دو۔ بڑے پیر صاحب کہتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد اب میں نے بھی مجاز بنا لیا، اپنے مریدوں سے کہا اے میرے مریدوں لوگوں میں اعلان کر دو آج شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان ہوگا۔ بڑے پیر صاحب کہتے ہیں میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھ گیا، وہ چند ہمارے نمازی تھے اور وہ چند طلبہ تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جس بڑے پیر کے منہ کے اندر لعاب مصطفیٰ ہو، لعاب علی ہو، غوث پاک فرماتے ہیں اب میں تقریر کرنے لگا، اب میرا بیان بغداد کی سرزمین پر ہونے لگا۔ بڑے بڑے فصحا آنے لگے، بڑے بڑے بلغا آنے لگے، بڑے بڑے محدث آنے لگے،
اتنا میرے بیان کا زور ہوا کہ پورا بغداد الٹ آیا اور میں بیان کرتا تھا 4000 سے زیادہ علماء میری مجلس میں بیٹھ کر میری گفتگو کو اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ مقام تھا. جب مقبولیت کافی ہو گئی, عزت لوگوں میں کافی ہو گئی, تو اس دور کے اندر ایک نام بیان کیا جاتا ہے, امام ابن الجوزی. یہ بہت پائے کے ولی بھی اور پائے کے عالم اور اصول حدیث کے امام تھے. ان سے حضور غوث پاک کے ایک مرید نے کہا کہ امام ابن الجوزی, چلو آج بڑے پیر صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر ان کا بیان سنتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا کہ ان کا بیان اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں, قرآن کی قرات بیان کرتے ہیں. امام ابن جوزی کہنے لگا ساری زندگی تو میں بھی یہی کرتا ہوں, میرا بھی کام عالم بنانا, فاضل بنانا, مفتی بنانا. یہ کام اگر وہ کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں. میری زندگی گزر گئی, داڑھی میری پک گئی, علماء بناتے بناتے, فضلا بناتے بناتے. کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ بھی چلو میرے ساتھ بڑے پیر کی مجلس میں بیٹھ کر سنو ان کے بیان کا طریقہ کیا ہے, ان کے علمی انداز کو سلجھانے کا طریقہ کیا ہے, علمی نکات بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب ان کو سمجھایا گیا, ان پر دباؤ دیا گیا, تو امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ میں ان کے سمجھانے سے پہنچا مجلس میں. مجلس میں پہنچنے کے بعد 70,000 کا مجمع ہے. اسی مجمع میں ایک طرف امام ابن جوزی بھی بیٹھ گیا. جیسے ہی امام ابن جوزی بیٹھا, اسی پروگرام میں, اسی مجلس میں ایک قاری قرآن نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. بڑے پیر صاحب نے اس ایک آیت کی تفسیر بیان کی, تشریح توضیح کی. اب امام ابن جوزی سے وہ جو بازو میں حافظ ابو العباس یہ دونوں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ بڑے پیر صاحب نے جو ابھی تفسیر بیان کی ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں, وہ تو ہم جاننے کریے, ابھی انہوں نے جو بیان کیا ہے میں جانتا ہوں. اب بڑے پیر صاحب نے اسی ایک آیت کی دوسری تفسیر کی. پھر انہوں نے پوچھا آپ اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. بڑے پیر نے پھر اسی ایک آیت کی تیسری تفسیر کی. اسی طریقے سے آیت کریمہ ایک ہے, اور اس ایک آیت کی بڑے پیر صاحب نے 11 تفاسیر کی. کتنی؟ زور سے بولیے. آیت ایک, تفسیر کی گئی 11. پھر اس نے پوچھا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے, یہ تو میں جان رہا ہوں. اس تفسیر کو تو میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں, اپنے مدارس کے اندر بیٹھ کر اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں. اب بڑے پیر صاحب نے اسی ایک آیت کی 11ویں تفسیر, 12ویں تفسیر, 13ویں, اس طریقے سے 40 تفسیر بیان کی. کتنی؟ 40. یاد رکھیے گا, بڑے پیر کے نام لینے والوں یاد رکھو یہ بڑے پیر ہیں کون. صرف 11ویں منانے والوں ذرا ان کا مقام سمجھیے. اسی ایک آیت کی جب بڑے پیر نے 40
تفسیر بیان کی۔ حافظ ابو العباس نے پوچھا اے امام ابن جوزی کیا آپ کو یہ تفسیر آ رہی ہے؟ اب امام ابن الجوزی آگے خود کہتا ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم بڑے پیر صاحب نے جو ایک آیت کی 40 تفاسیر کی ہے ان 40 تفسیر میں سے 11 تفسیر کو میں جانتا ہوں، میں اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہوں، اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم 29 تفسیر کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ آج بڑے پیر سے مجھے سننے کو ملا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ نہیں، جتنا علم میرے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ علم بڑے پیر کے پاس ہے۔ اب اسی مجمع میں امام ابن جوزی کے دماغ کے اندر خیال میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مفسر نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی جانکار نہیں۔ بڑے پیر نے فرمایا امام ابن جوزی الان نرجع من القول الى الحال، یہ 40 تفاسیریں قال کی تھی، اب میں 40 تفاسیر حال کی بیان کر رہا ہوں۔ جیسے ہی اس ایک آیت کی تفسیر بڑے پیر نے حال کے انداز میں حال کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے، 70,000 کے مجمع سے آواز آنے لگی اللہ اللہ اللہ، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ امام ابن جوزی بڑے پیر کی خدمت میں آتے ہیں، قدموں پہ گرتے ہیں اور وہی بولی بولتے ہیں جو بریلی کا امام احمد رضا نے کہا ہے، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ یہ ہے بڑے پیر کا علمی مقام۔ آج نہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ پیر ہے، یہ پیر ہے خانقاہ میں بیٹھ کر اپنی روٹی سیکنے والا پیر۔ دیکھو بڑے پیر کا حال، صبح سے لے کر کے شام تک 13 علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 13 علوم۔ اور آج کا پیر اپنی اپنی خانقاہوں میں پڑھاتا ہے، صرف نذرانہ کے چکر میں ہے، صرف ہاتھ پاؤں چموانے کے چکر میں ہے۔ لیکن دیکھیے بڑے پیر کی زندگی، پوری زندگی گزری ہے اسلام کو پھیلانے میں، جاہلوں کو عالم بنانے میں، اسلام کو سنوارنے میں، اور آپ کے پڑھائے ہوئے ایسے ایسے طلبہ ہوئے کہ آپ کی بارگاہ سے نکل کر اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث بن کر اس روئے زمین پر پھیلے ہیں، اور جن کے علمی فیض سے آج بھی دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ لیکن آج آپ کو یہ باتیں کہیں نہیں ملے گی۔ پوری دنیا کی خانقاہوں کا جائزہ لے لیجئے، کہنے کو تو سب کہتا ہے پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں، تو پیر وہ نہ ہے جو اپنے مریدوں کو تعلیم دے، ان کی زندگی کو سنوارے، انہیں بنائے سنوارے، علم کی روشنی دے۔ لیکن آج کہیں بھی خانقاہوں میں نہیں ہے، ہر آنے والا پیر آ کر اپنا کام کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے بڑے پیر ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو چوروں کو اللہ کا ولی بنا رہے ہیں، ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو عام انسان کو دنیا کا سب سے اعلیٰ اللہ کا ولی بنا دے رہا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا ایک مرید قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں 13 سال تک
بڑے پیر کی خدمت میں رہا، ان سے پڑھتا رہا، اکتساب فیض حاصل کرتا رہا۔ 13 سال گزر جانے کے بعد جب میں بڑے پیر صاحب کی خانقاہ سے جانے لگا تو بڑے پیر نے کہا 13 سال تک تم میری خانقاہ میں رہے، اب جا رہے ہو، اگر کچھ طلب ہو تو مانگ لو۔ سبحان اللہ! آج کہتا پیر ہے، آج کون پیر کہتا ہے؟ وہ تو اس کا مطالبہ کر رہا ہے، بھلے مرید چاہے جو ہو، وہ نذرانہ دے، بہت بڑھیا مرید ہے، بہت پیارا مرید ہے، لیکن آئیے ذرا سنیے جو پیروں کے پیر ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ میں آپ کو ان کی تعلیمات پہنچا رہا ہوں، اپنے مریدوں کو وہ جو درس دے رہے تھے، چاند پٹی والوں، ان کا درس سنا رہا ہوں۔ مریدوں سے کہا جا رہے ہو، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو بولو۔ کہا حضور والا آپ سے کیا مانگوں، مجھ جیسے ان پڑھوں کو آپ نے عالم بنایا، مجھ جیسے بھٹکے ہوئے کو آپ نے راہ راست پر لگایا ہے، یہ میری قسمت ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔ لیکن اے حضور، جب آپ کا سوال ہو رہا ہے تو ایک مسئلہ میرے دماغ میں چبھ رہا ہے، آج اس مسئلے کو حل کر دیجیے۔ کہا بتاؤ۔ کہا حضور 13 سال تک میں آپ کی خدمت کیا، ان 13 سال کے عرصہ میں نے کبھی آپ کے جسم کے اوپر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ! اے حضور، آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ اے حضور، جب آپ قضائے حاجت کے لیے جنگلوں کی طرف نکلتے تو آپ کے آنے کے بعد آپ کا یہ مرید آپ کے قضائے حاجت کو دیکھنے کے لیے، آپ کے بول و براز کو دیکھنے کے لیے وہاں جاتا تو آپ کے بول و براز کو نہیں دیکھتا، زمین نگل جایا کرتی تھی۔ اے حضور، اس کی وجہ کیا ہے؟ مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا، آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے خوشبودار، آپ کے بول و براز کو زمین نگل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو نبی کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ نبی کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے خوشبودار، نبی کے بول و براز کو زمین نکل جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ آپ کا حال دیکھ رہا ہوں، اس میں راز کیا ہے؟ بڑے پیر نے فرمایا ہے میرے مریدوں سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ ہے، ہاذا وجود و جدی لا وجود عبد القادر۔ اے میرے مریدوں سنو، ظاہر میں جو تم میرا جسم دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ عبد القادر کا جسم ہے، لیکن اس کے اندر جو فیض ہے وہ میرے نانا محمد الرسول اللہ کا فیض ہے۔ یہ نانا کا فیض ہے کہ آج نواسے کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی، مدینے میں آرام فرمانے والے نانا کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی تو آج اس کا بیٹا عبد القادر کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ رہی ہے۔ مدینے میں آرام فرمانے والے آقا کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بدبودار نہیں، اس کا بیٹا عبد القادر کا بھی پسینہ بدبودار نہیں ہے۔ یہ میرے نانا کا فیض ہے، مجھے اتنا فیض ملا ہے، اتنا فیض ملا ہے کہ شاعر کہتا ہے پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اتنا فیض ہے کہ جو چیز تاریخ میں میرے غلاموں نے، میرے علماء نے پڑھا، وہ سارا فیض
اس عبد القادر جیلانی کے اندر نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بڑے پیر کا مقام. آج کون بڑے پیر کے اس مشن پر چلنے والا ہے؟ دن بھر جو عالم بنائے، دن بھر طلبا کو پڑھائے. آج خانقاہوں کا جائزہ لے لیجئے. کسی خانقاہ پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، کسی بزرگوں کے اوپر تان و تشنیع نہیں، لیکن آپ کے پاس ذہن و دماغ ہے، آپ یہ بھی تو لگا سکتے ہیں آج کی خانقاہ کے اندر کتنی تعلیم ہو رہی ہے. لیکن یہ بڑے پیر ہیں، 13 علوم میں طلبا کو پڑھاتے تھے. اتنا پڑھاتے تھے ایک نگاہ اٹھا کر کے انہیں پلا دیا کرتے تھے. آپ اتنے پابند. اللہ اکبر. عشاء کی وضو سے آپ کے شاگردوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا. آج تو پیر کے بارے میں کرامت گڑھ لیا جاتا ہے. عالم علماء لے پیر دے پیر، یہ پیر ہے، یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے. نذرانہ بٹورا چل دیا. لیکن ذرا دیکھیے بڑے پیر، خدا کی عزت کو جلال کی قسم، جو شخص عشاء کی وجہ سے 1 سال نہیں 40 سال تک فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس معیار کو لے کر کے گھومیے خانقاہ میں. اب پتہ کیا چلا عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ جب آدمی سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس کا مطلب ہوا بڑے پیر رات میں سوتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. چونکہ نیند ناقض وضو ہے. پتہ کیا چلا کہ آپ رات بھر سوتے نہیں تھے، بلکہ عشاء کی وضو سے 40 سال تک یہ آپ کی زندگی کا معمول رہا. آج کوئی کر کے دیکھے، ہم اور آپ کریں، 2 رات جاگ جائیے، تیسرے رات آپ کو میڈیکل جانا پڑے گا، حال اتنے خراب ہو جائیں گے. لیکن دیکھیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا کرم اتنا ہوتا ہے، اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتا بھی ہے تو ان کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس واقعے پر نظر بریلی کے امام احمد رضا کی پڑی، احمد رضا کسی عام مولوی کا نام نہیں ہے. احمد رضا میری طرح اور دنیا کے اندر رہنے والے کسی ٹٹپٹیا مولوی کا نام نہیں ہے. بڑا قلم محتاط چلتا تھا، کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے تھے، بہت فکر کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد تب جا کر آپ کا قلم چلتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جس کی شان میں چاہے قصیدہ لکھ دیا، مدح لکھ دیا، یہ نہیں، بلکہ آپ شریعت کی میزان پر اس کی جانچ پڑتال کرتے تھے. آپ جانچتے تھے کہ آخر یہ بندہ ہے تو کیسا بندہ ہے. جب یہ تاریخ پہنچی ہے امام احمد رضا کے سامنے کہ بڑے پیر نے عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، تو میرا امام اپنے شعر میں کہہ رہا ہے، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے امام احمد رضا، جو گردتے نہیں ہیں. شریعت کے اوپر جو گرد پڑ جاتی ہے، اس گرد کے جھاڑنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. آج خانقاہوں پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس حملے کی دفاع میں اٹھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. آج پخریرہ کی خانقاہ پر حملہ ہوگا، قلم احمد رضا کا اٹھے گا. آج اجمیر پر حملہ ہوگا، قلم احمد رضا کا اٹھے گا. آج بغداد پر حملہ ہوگا، قلم احمد رضا کا اٹھے گا. آج کے چھوٹا پر حملہ ہوگا، قلم احمد رضا کا اٹھے گا. آج بدایوں پر حملہ ہوگا، کتاب احمد رضا کی منگائی جائے گی اور پھر یہ مسئلہ کلیئر کیا جائے گا. غوث اعظم کی شان میں امام احمد رضا نے کہا ہے تو یہ کہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے ہوئے مصر و چشت و بخارا اجمیر کی شہر پہ بخشا نہیں ہے، جھالا دے. یہ ہے تو بڑے پیر صاحب کا اگر نام لیتے ہیں تو صرف نام لینا،
یہ بہادری نہیں ہے. ان کے مشن پر چلا جائے, ان کے اسوہ حسنہ پر چلا جائے, تب جا کے ہماری اور آپ کی زندگی بنے گی. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سن لیجئے, آپ لوگ مرید تو ہوں گے نا. جب آپ کسی پیر صاحب سے مرید ہوتے ہیں تو پیر صاحب آپ کو کہتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر دیا. وعدہ کرواتے ہیں نا, ارے بولیے نا. اب اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا ولی بڑے پیر کے قدم کے نیچے آنے کا منکر ہو. خود فرماتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم روئے زمین پر تمام اللہ کے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. آج کوئی کسی کے بلانے پر قریب آنے کو تیار نہیں, کوئی کسی کی عظمت کا قائل نہیں. ہر شخص اپنے آپ میں مست ہے, اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا ولی اگر اسے بنایا جائے گا تو سب سے پہلے اس کی ڈائری, پروفائل اللہ کے رسول کی بارگاہ کی طرف بھیجا جاتا. نبی اس کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد اس پر اللہ کے رسول دستخط نہیں کرتے بلکہ حکم ہوتا ہے خذو الی ولدی سیدی عبد القادر. سبحان اللہ, کہ اس اللہ کے ولی کو جو ولایت کی ڈگری لینا چاہتا ہے اس کو میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ہے عظمت, اس کو کہتے ہیں رفعت, یہ ہے مقام. دو آدمی آ کے ہاتھ چوم لے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ادھر سے بھیجا گیا ادھر, آقا فرماتے ہیں عبد القادر کی بارگاہ میں بھیجو, میرا بیٹا دیکھے گا کہ یہ اللہ کا ولی جو ولایت کی منزل لینا چاہتا ہے اس لائق ہے کہ نہیں. اگر اس لائق ہوگا تو عبد القادر جیلانی دستخط کر دے گا, اور اگر اس لائق نہیں ہوگا تو جانچ پڑتال کرنے کے بعد سلوک و معرفت کی راہ پر لگا دے گا. لگانے کے بعد دستخط کر کے پھر وہ کاپی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتی ہے. اب اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اس ہونے والے ولی کی کاپی پر دستخط کر دیا ہے, تو اب عبد القادر جیلانی کے دستخط کو دیکھتے ہوئے اس کی تائید میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے دستخط فرماتے ہیں. گویا کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی ولایت کی ڈگری پر بڑے پیر کا دستخط نہ ہو جائے. اسی لیے امام احمد رضا کہتے ہیں جو ولی قبل تھے, قبل بمانا پہلے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, ہر ولی رکھتا ہے دل میں ادب آقا تیرا, ادب آقا تیرا. وہی ولی ہوگا جس کے دل کے اندر بڑے پیر روشن ضمیر شہنشاہ بغداد کا ادب ہوگا. جو قدم کے نیچے آنے کا منکر ہوگا اگر وہ ولایت کے منصب پر ہوگا تو تاریخ بتاتی ہے اگر وہ منکر ہے
تو اس منصب پر نہیں رہ سکتا، آنے والے لمحے میں اس منصب سے ہٹا کر اس کی روحانی طاقت کو اللہ تعالیٰ سلب فرما لیتا ہے، اس لیے کہ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ یہ ہے بڑے پیر۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بڑے پیر صاحب کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے تحت اس میلاد کو سجایا گیا، اللہ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ سب لوگ زور سے پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں۔